الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم آپ کو مدنی چینل کے سلسلے السؤال مفتاح العلم یعنی سوال علم کی چابی ہے میں مرحبا کہتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آپ کو اس سلسلہ یعنی سوال علم کی چابی ہے کہ انداز کے متعلق کچھ عرض کر دوں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ ہمارا سلسلہ مختلف مرحلوں میں تقسیم ہے، اور اس میں سب سے پہلا جو مرحلہ ہے وہ انتہائی معلوماتی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین جلد از جلد اپنے کام کاج سے فارغ ہو کر قلم اور ڈائری لے کر آ جائیں اور اس سلسلے میں بیان ہونے والی معلومات کو لکھتے جائیں۔ پہلا مرحلہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ ہمارے اس مقابلے میں شرکت کرنے والے جامعات میں سے ہر ایک جامعہ سے سوال کیے جائیں گے اور ہر ایک سوال کے 5 نمبر دیے جائیں گے، اور اس کے بعد ہمارا دوسرا مرحلہ یہ ہوگا کہ ہم یہاں موجود اپنے حاضرین سے تلاوت اور نعت سننے کی سعادت حاصل کریں گے، اور حاضرین میں سے جو ہمیں تلاوت اور نعت سنائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم ان کو تحفہ بھی پیش کریں گے۔ اس کے بعد تیسرا مرحلہ ہمارا یہ ہوگا کہ ہم واپس اپنے ان جامعۃ المدینہ کے طلباء کے پاس حاضر ہو جائیں گے اور ان سے دوبارہ سوال کریں گے، مگر اب کی بار سوال کا انداز کچھ مختلف ہوگا۔ اس مرحلے میں ہم ان سے شاعری کے متعلق سوال کریں گے، اور آپ جانتے ہیں وہ شعراء کون سے ہوں گے؟ امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان، اور اس دور کی عظیم روحانی شخصیت امیر اہل سنت کے کلام میں سے ان سے سوال کیے جائیں گے، اور یہ بھی سوالات پر مشتمل ہوگا اور ہر سوال کے نمبر 5 ہوں گے۔ اس کے بعد ہم دوبارہ اپنے حاضرین کے پاس جائیں گے اور اپنے حاضرین میں سے سوالات کریں گے، اور جو ہمیں جواب بتائے گا ہم انشاءاللہ عز و جل اس کو تحفہ بھی پیش کریں گے۔ اس کے بعد ہم اپنے 5ویں مرحلے کی طرف چلیں گے، اور یہ 5واں مرحلہ ہمارا وہ ہوگا جو کہ ان باقیہ تمام مرحلوں میں سے سب سے زیادہ دلکش ہوگا۔ جی ہاں، وہ اس طرح کہ ہم ان اپنے موجود طلباء اسلامی بھائیوں کو ایک ویڈیو کلپ دکھائیں گے، اور اس ویڈیو کلپ میں سے انشاءاللہ ان سے سوال کریں گے، اور یاد رکھیے اس سوال کے نمبر بھی 5 دیے جائیں گے۔ 5ویں مرحلے کے بعد ہم انشاءاللہ اپنے 6ٹھے مرحلے کی طرف چلیں گے، اور اس مرحلے کا نام ہوگا کون بتائے گا۔ جی ہاں، اس مرحلے میں ہم ان سے کچھ اشارات دے کر ایک شخصیت بجھوانے کی کوشش کریں گے، اور جو ہمیں درست جواب دے گا انشاءاللہ ان کو بھی تحفہ پیش کیا جائے گا۔ اس کے بعد ہم اپنے 7ویں مرحلے کی طرف چلتے ہوئے واپس اپنے ان شرکت کرنے والے طلباء اسلامی بھائیوں کے پاس آئیں گے اور ان سے دوبارہ سوالات کریں گے، اور ان میں بھی ہر ایک سوال کے نمبر 5 ہوں گے۔ آئیے ہم اپنے اس سلسلے کا آغاز کرنے سے پہلے یہ جان لیں کہ آج ہمارے اس سلسلے میں کون کون سے جامعات ہمارے ساتھ شریک ہیں۔ الحمدللہ عز و جل آج ہمارے اس سلسلے میں 2 جامعات ہیں، تو جو جامعہ میری دائیں طرف ہے اس جامعہ کا نام ہے جامعۃ المدینہ فیضان بلال، اور یہ واقع ہے اورنگی ٹاؤن سیکٹر 6E متصل جامع مسجد بلال۔ اور میری بائیں طرف
جو جامعہ موجود ہے فیضان احمد رضا، اور یہ ہمارا جامعہ باب المدینہ کراچی کے علاقے نارتھ کراچی میں واقع ہے۔ تنظیمی لحاظ سے یہ ہمارے ڈویژن ضیاء مرشد اور کابینہ نوری میں واقع ہے۔ تو آئیے ہم اپنے سلسلے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے اپنے پہلے مرحلے کی طرف چلتے ہیں۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اس پہلے مرحلے میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم ان سے سوالات کریں گے اور ہر سوال کے کتنے نمبر ہوں گے؟ 5۔ تو جامعہ فیضان بلال والے اسلام بھائی تیار ہیں کیا؟ تو میرا پہلا سوال ان اسلامی بھائیوں سے ہے جو کہ ہمارے جامعۃ المدینہ فیضان بلال کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے والد ماجد کا نام کیا تھا؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد کا اسم گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ ان کا جواب درست ہے۔ تو آئیے اب بڑھتے ہیں ہم دوسرے جامعہ کی جانب اور پوچھتے ہیں ان سے کہ یہ ہمیں اس سوال کا جواب درست انداز میں دے پاتے ہیں یا نہیں۔ جامعہ والے ماشاءاللہ تیار ہوں گے، آپ یقیناً اچھی تیاری کر کے آئے ہوں گے۔ تو دوسرا سوال ہمارا جامعہ احمد رضا والوں سے یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کا نام کیا تھا؟ پیارے پیارے آقا نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان کا نام عبد المطلب تھا۔ آپ اپنے جواب سے مطمئن ہیں؟ الحمدللہ۔ جامعہ احمد رضا والوں نے جو جواب دیا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا جان کا اصل نام شیبہ تھا۔ مشہور عام کتابوں کے اندر عبد المطلب ہے، لیکن اصل نام شیبہ تھا۔ جامعۃ المدینہ فیضان بلال کے اسلامی بھائی پہلے سوال کا درست جواب دیتے ہوئے ابھی تک کامیاب جا رہے ہیں۔ آئیے آپ سے دوسرا سوال یہ کرتے ہیں، آپ یہ بتائیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق عرب کے مختلف قبائل میں سے کس قبیلے کے ساتھ تھا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلہ قریش سے تعلق ہے۔ آپ کا جواب درست ہے۔ اب جامعۃ المدینہ احمد رضا والوں کی طرف بڑھتے ہیں، امید ہے کہ انشاءاللہ عز و جل یہ درست جواب دیں گے انشاءاللہ۔ اصحاب فیل کا واقعہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک سے کتنے دن پہلے رونما ہوا؟ صحابہ فیل کا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 55 دن پہلے کا ہے۔ جی، آپ کا جواب درست ہے۔ تو میرا تیسرا سوال جو کہ جامعۃ المدینہ فیضان بلال کی نمائندگی کرنے والے اسلامی بھائیوں سے ہے وہ یہ کہ سب کو معلوم ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ربیع النور شریف کے مہینے میں تشریف لائے، لیکن میرا آپ سے سوال یہ ہے، یہ ہجری سن کے اعتبار سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت عیسوی سن کے اعتبار سے کیا تاریخ بنتی ہے؟ سنہ عیسوی 20 اپریل 571۔ آپ کا جواب درست ہے۔ ماشاءاللہ، ابھی تک بہت ہی اچھا مقابلہ جا رہا ہے، لیکن جامعۃ المدینہ احمد رضا والوں کو تھوڑی کوشش کی ضرورت ہے۔ نیکسٹ سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کس شہر میں ہوئی؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ مکہ شہر میں۔ سبحان اللہ،
ان کا جواب درست ہے۔ آپ سے میرا اس سلسلے کے پہلے مرحلے کا چوتھا سوال یہ ہے کہ مسجد قباء کی تعمیر کب ہوئی؟ سنہ کی جری میں۔ جی، آپ کا جواب درست ہے۔ اب الحمدللہ سجل ہم جامعۃ المدینہ احمد رضا والوں کی طرف بڑھتے ہیں اور ان سے ایک اور سوال کرتے ہیں۔ مسجد قباء مدینے سے کتنے فاصلے پر ہے؟ واللہ اعلم ورسولہ اعلم۔ جامعۃ المدینہ احمد رضا والے اس سوال کا جواب نہ دے پائے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ مسجد قباء مدینے سے 3 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس مرحلے کا آخری سوال آپ سے یہ ہے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی۔ بڑا مشہور یہ غار ہے۔ آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ غار مکہ مکرمہ کے جو قریب واقع ہے، اس کی مکہ مکرمہ سے دوری یعنی مسافت کتنی ہے؟ آٹھ میل۔ کتنی؟ 8 میل۔ 8 میل۔ آپ کا جواب درست نہیں ہے۔ صحیح جواب یہ ہے کہ غار حرا جو کہ مکہ مکرمہ سے قریبی واقع ہے، اور یہ وہ غار ہے، وہ تاریخی غار ہے جس میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عبادت کے لیے تشریف لے جایا کرتے، اور اسی غار میں سب سے پہلی وحی آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی، اور اس غار کی مکہ مکرمہ سے دوری یعنی مسافت 3 میل ہے۔ تو اس طرح فیضان بلال جو کہ اس مرحلے اپنے پہلے مرحلے میں ٹاپ کر رہے تھے، جیت رہے تھے، اپنے اس مرحلے کا آخری جواب درست نہ دے پائے۔ اب ہم دوبارہ جامعۃ المدینہ احمد رضا والوں کی طرف بڑھتے ہیں اور وحی کا ذکر چل رہا ہے تو وحی کے متعلق ایک سوال کر لیتے ہیں۔ آقا دو عالم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی لانے والے کون تھے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی لانے والے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ آپ کا جواب درست ہے۔ اس طرح ہمارا پہلا مرحلہ اختتام پہ پہنچا، اور بظاہر تو اس میں فیضان بلال والے کامیاب جا رہے ہیں۔ پہلے مرحلے میں 5 سوالات میں سے 4 سوالات کے جواب درست دیے، اور یوں ان کے کل نمبر ہوئے 20۔ اور ہمارے فیضان احمد رضا کے طلباء اسلامی بھائی بڑی لگن سے جواب دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس وقت انہوں نے 5 سوالات میں سے 3 سوالات کے جواب درست دیے، اور یوں ان کے نمبر ہوئے 15۔ تو اب ہمارے پہلے مرحلے کے اختتام پر یوں ہمارا جامعۃ المدینہ فیضان بلال کی نمائندگی کرنے والے اسلامی بھائی کامیاب جا رہے ہیں۔ تو آئیے اب ہم اپنے اگلے مرحلے کی طرف چلتے ہیں۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔
آپ کو کچھ یاد ہے کہ ہم نے اس مرحلے میں کیا کرنا ہے؟ ہم آپ کے پاس حاضر ہو کر آپ سے تلاوت اور نعت سنیں گے، انشاءاللہ، اور جو ہمیں تلاوت یا نعت سنائے گا ہم اس کو تحفہ پیش کریں گے. تو کیا آپ اسلام بھائی اس کے لیے تیار ہیں؟ جی. تو پیارے بھائی ان سے تلاوت سن لی جائے انشاءاللہ عز و جل. میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اب ہمارے دوسرے مرحلے کا وقت ہوا چاہتا ہے. اب ہم حاضرین کی طرف بڑھیں گے اور انشاءاللہ عز و جل اس موجود جامعہ کے طلباء سے پوچھیں گے ان میں سے کون طالب علم تلاوت سنائے گا. تو اس کے لیے ایک بڑا زبردست تحفہ بھی ہے کہ جو اسلامی بھائی ہمیں تلاوت سنائے گا انشاءاللہ عز و جل ان کو امیر اہل سنت بانیہ دعوت اسلامی کی کتاب تحفہ میں پیش کی جائے گی. تو کون تلاوت سنائے گا؟ ماشاءاللہ. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کون ہمیں تلاوت سناتا ہے. آپ تلاوت سنائیں گے؟ ماشاءاللہ. یہ لیجیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. آمنت بالله صدق الله العظيم. سبحان اللہ. ماشاءاللہ انہوں نے بہت ہی پیارے انداز میں تلاوت قرآن مجید فرمائی. تو ان کو ابھی یہ کتاب تحفہ میں دی جاتی ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، آئیے ہم چلتے ہیں اپنے جامعۃ المدینہ فیضان احمد رضا کی حوصلہ افزائی کرنے والے طلباء اسلامی بھائیوں کی طرف جو کہ یہاں موجود ہیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی جو اسلامی بھائی ہمیں نعت شریف سنائے گا تو ان کے لیے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی بہت ہی پیاری کتاب پیش کی جائے گی. آئیے ان اسلامیوں کے پاس چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں کون نعت شریف سنا رہا ہے. جی پیارے اسلام بھائیوں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. بہار جاں فضا تم ہو، نسیم گل ستا تم ہو. بہار باغ رضوان تم سے ہے، زیب جنا تم ہو. سبحان اللہ. بہت ہی پیاری نعت ہمیں سنائی ہمارے اسلامی بھائی نے. ہم انشاءاللہ ان کو تحفہ بھی ایسا پیارا دیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی ان کے لیے بہت ہی نافع ہوگا. اور یہ جو ابھی کتاب میں ان کو پیش کرنے لگا ہوں، یہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ نے اس کو شائع کیا ہے اور اس کا نام پتہ کیا ہے؟ اس کا نام ہے انوار الحدیث. سبحان اللہ. قبول فرمائیں. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ عز و جل ہم یہی سوچ، یہی فکر اپنے اندر پیدا کرتے ہیں اور دعوت اسلامی ہمیں الحمدللہ عز و جل نہ صرف علم دین کے مدنی پھول عطا فرماتی ہے، مدنی گلدستے عطا فرماتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دعوت اسلامی ہمیں یہ سوچ دیتی ہے
کہ ہم اپنے بچپن سے جوانی کی طرف بڑھتے ہوئے اور بڑھاپے کی طرف جاتے ہوئے ہر وقت اپنے رب عز و جل کو راضی کرنے والے کاموں میں لگے رہیں۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب ہمارے اس کے بعد والے مرحلے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اس مرحلے کے اندر انشاءاللہ عز و جل امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی اور امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کے اشعار میں سے ایک شعر پڑھا جائے گا اور اس کے متعلق سوالات ہوں گے۔ جی ہاں، بہت ہی پیارے اسلام بھائی، آپ نے دلچسپ مرحلے کا آغاز کروایا۔ امید ہے کہ اس مرحلے میں ہمارے بالخصوص فیضان احمد رضا والے اسلام بھائی ٹاپ کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ انشاءاللہ۔ فیضان بلال والوں کی نمائندگی کرنے والے بھی طلباء الحمدللہ تیار ہیں۔ پہلے مقابلے کی طرح انشاءاللہ بڑے اچھے انداز میں اس مقابلے کو یہ انشاءاللہ عز و جل اول پوزیشن پر ہی رکھیں گے۔ بڑھتے ہیں اس سلسلے کی طرف جی انشاءاللہ۔ جامعۃ المدینہ فیضان بلال کی نمائندگی کرنے والے طلباء اسلام بھائی تیار ہیں؟ ابھی میں آپ کے سامنے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک شعر پیش کرنے لگا ہوں، جس کا پہلا مصرع میں پڑھوں گا اور اس کا دوسرا مصرع آپ پڑھ کر اس شعر کو مکمل کر لیں۔ ٹھیک ہے، تیار ہیں؟ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے نعتیہ کلام کے اندر حدائق بخشش شریف کے اندر بڑا پیارا کلام لکھا۔ اس کا ایک شعر یہ ہے، نبوی می الوی فصل بطول گلشن۔ اس کا دوسرا مصرع کیا ہے؟ اللہ عالم و رسول فیضان بلال کے نمائندگی کرنے والے اسلام بھائی اس شعر کو مکمل نہیں کر پائے، تو یہ ان کی غلطی ہوئی تیسرے مرحلے کے اندر پہلے سوال میں، اور اس کا دوسرا مصرع یہ ہے، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا۔ اپنے سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ میٹھے اسلام بھائی، الحمدللہ آپ کے جامعہ کی بھرپور تیاری ہوگی، الحمدللہ۔ تو ان سے سوال کرتے ہیں۔ جی جی۔ آگ دوزخ کی جلا ہی نہیں سکتی ان کو، اس شعر کا دوسرا حصہ مکمل کریں۔ واللہ اعلم ورسول اعلم۔ جامعہ احمد رضا والے جواب درست نہ دے پائے، اب اس سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ اب تیسرے مرحلے کا جامعۃ المدینہ فیضان بلال کے نمائندگی کرنے والے طلباء اسلام بھائیوں سے میرا دوسرا سوال، یہ بھی انشاءاللہ کلام اعلیٰ حضرت سے کروں گا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، اس شعر کا دوسرا مصرع بیان کر کے اس شعر کو مکمل کیجیے۔ بول اونچا ہے تیرا، بول بالا ہے تیرا، ذکر اونچا ہے تیرا۔ جی، کچھ الفاظ کی رد و بدل کے ساتھ آپ کا یہ جواب درست مانا جاتا ہے، اور درست الفاظ کے ساتھ یوں جو مصرع مکمل ہوگا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا۔ اب الحمدللہ عز و جل جامعۃ المدینہ احمد رضا والوں کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیسی تیاری کے ساتھ ہیں کہ مزید انشاءاللہ امید ہے کہ یہ اچھے انداز میں جواب دیں گے انشاءاللہ۔ غور سنیے گا۔ تجھے واسطہ غوث و احمد رضا کا، تجھے واسطہ غوث و احمد رضا کا، یہ شعر کا ایک جز ہے، اس کا دوسرا جز بتائیں۔
اللہ علم ورسولہ علم. میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو، جامعہ احمد رضا والے اس سوال کا جواب نہ دے پائے. یہ شعر مکمل اس طرح ہے: تجھے واسطہ غوث و احمد رضا کا عطا کر الہی قضائے مدینہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ سے میرا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہی ایک شعر جس کا ایک مصرع میں پڑھتا ہوں، آپ اس کو مکمل کیجئے. اور ویسے بھی بہت مشہور کلام ہے. آپ سے یہ میں سوال کرتا ہوں، پہلا مصرع میں پڑھتا ہوں، دوسرا آپ مکمل کر دیجئے. پہلا مصرع یہ ہے: مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز. مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز. دوسرا مصرع اس کا کیا ہے؟ بہت ہی آسان سے ہے، کوشش کریں. اپنی انگلی کے اشاروں سے سورج کو لٹا دیا. آپ کا جواب غلط ہوا. اس کا دوسرا مصرع یہ ہے: مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے. واقعہ یاد ہے نا؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز عصر جا رہی تھی تو اس کے لیے سورج واپس ہوا تھا. ٹھیک ہے، تو یوں آپ کی یہ غلطی ہوئی. میٹھے اسلام بھائی، اب ہم دوبارہ جامعہ احمد رضا والوں کی طرف بڑھتے ہیں اور ان سے ایک اور سوال کرتے ہیں. امید ہے کہ یہ انشاءاللہ یہ اچھا جواب دیں گے. انشاءاللہ بالکل تیار ہے نا؟ انشاءاللہ. بہت آسان سوال ہے. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہ شعر امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی کا ہے یا اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام ہے؟ اعلی حضرت ہے. ماشاءاللہ، آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. اب لگ رہا ہے کہ ماشاءاللہ کچھ کھلکھلاتے چہرے سامنے آ رہے ہیں. اب کچھ انداز چینج ہو رہا ہے، تبدیل ہو رہا ہے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ عزوجل یہ جامعات ایک بھرپور مقابلے کے بعد اول پوزیشن شو کر دیں گے کہ کون جامعہ اول پوزیشن حاصل کر رہا ہے انشاءاللہ. جی، فیضان بلال کے طلباء اسلام بھائی، شعر میں عرض کرتا ہوں، شاعر کا نام آپ ارشاد فرما دیجئے گا. بہت کمزور ہوں، قابل نہیں ہرگز عذابوں کے، خدارا ساتھ لیتے جانا جنت یا رسول اللہ. امیر اہل سنت کا. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. تو ابھی مزید اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم جامعہ احمد رضا والوں سے دوسرا سوال کرتے ہیں. حشر کی گرمی بلا کی پیاس سے ہوں نیم جاں، ساقیا للہ کوثر کا جھلکتا ایک جام. یہ شعر کن کا ہے؟ اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ. ان کا جواب درست نہ ہو سکا، بلکہ یہ شعر امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی کا. جی، فیضان بلال کے طلباء اسلام بھائی سے اس مرحلے کا آخری سوال: جو تیرے در پہ جھکا وہ سر بلندی پا گیا، جو اکڑ کر رہ گیا بے شک ذلیل و خوار ہے. شاعر کا نام بتا دیجیے. امیر اہل سنت. آپ کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ. احمد رضا والو کوشش کریں. آپ سے ایک اور سوال کرتے ہیں، بغور سنیے گا. بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. بہت مشہور شعر ہے. اعلیٰ حضرت کا. ان کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا یہ تیسرا مرحلہ بھی اپنے اختتام پر پہنچا، اور اس مرحلے کے جو نمبر ہیں آئیے وہ بھی سنتے چلے جائیں اور اپنے اپنے جامعات کی حوصلہ افزائی بھی کرتے چلے جائیں.
ہمارے اس مرحلے میں دونوں جامعات سے 5-5 سوال کیے گئے اور ان 5-5 سوالات میں سے ہمارے فیضان احمد رضا کے طلباء اسلام بھائیوں نے 2 سوالات کے درست جواب دیے، یوں ان کے نمبر ہوئے 10، جبکہ ہمارے فیضان بلال کی نمائندگی کرنے والے طلباء اسلام بھائیوں نے 3 سوالات کے جواب درست دیے۔ یہ اس مرحلے میں بھی کامیاب رہا اور انہوں نے اس مرحلے میں 15 نمبر حاصل کیے۔ سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب ہمارے ایک دوسرے مرحلے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اس کے اندر ہم حاضرین کی طرف جائیں گے اور ان سے سوال کریں گے۔ سوال یہ ہے کہ غار حرا کہاں واقع ہے؟ ماشاءاللہ ایک تعداد ہے کہ جو ہاتھ اٹھا رہی ہے، تو ہم بڑھتے ہیں آگے اور دیکھتے ہیں کہ مزید کون ہمیں جواب دیتا ہے۔ آپ کھڑے ہو جائیں مدینہ، آپ ماشاءاللہ، اس کا کیا جواب ہے؟ غار حرا مکہ مکرمہ میں۔ ماشاءاللہ، ان کا جواب درست ہے، غار حرا مکہ مکرمہ میں واقع ہے۔ ان کو مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ کتاب عیون الحکایات تحفہ میں دی جاتی ہے۔ جامعۃ المدینہ فیضان احمد رضا کے طلباء اسلام بھائیوں سے سوال ہے اور جو اس کا درست جواب دے گا انشاءاللہ اس کو مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب لباب الاحیاء تحفے میں دی جائے گی انشاءاللہ۔ آپ سے سوال یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کس عمر میں سب سے پہلا نکاح کیا؟ کون بتائے گا؟ آپ سے سن لیں، چلیں۔ 25 سال۔ جی آپ کا جواب درست ہے اور ان کے اس درست جواب پر ان کو مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب لباب الاحیاء تحفے میں پیش کی جاتی ہے۔ تو یوں میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، ہمارے اس سلسلے کا ایک اور مرحلہ اپنے اختتام پر پہنچا۔ اب ہم اپنے اس مرحلے کی طرف چلتے ہیں جو سب سے زیادہ دلکش اور سب سے زیادہ معلوماتی ہے، اور ہمیں امید ہے کہ اس کا آپ لوگوں کو اور مدنی چینل کے ناظرین کو بھی سب سے زیادہ انتظار ہوگا۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ ہم مدنی چینل کے ایک مدنی گلدستے سے ایک کلپ دکھائیں گے اور پھر ہمارے ساتھ موجود ان جامعات المدینہ کے طلباء اسلام بھائیوں میں سے ایک سوال کریں گے اور جو اس کا درست جواب دے گا اس کو ہم اس کے بدلے میں 5 نمبر دیں گے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عزوجل ابھی ہمیں میٹھے اسلام بھائی نے ایک ویڈیو کلپ کے بارے میں بتایا، تو تمام ناظرین اور حاضرین اور خصوصاً جامعۃ المدینہ احمد رضا والے توجہ سے اس کلپ کو دیکھیے گا اور اس ویڈیو کلپ میں سے آپ سے سوال کیا جائے گا۔ تو آئیے اس ویڈیو کلپ کو دیکھتے ہیں۔ عمارت بناتے نا تو پہلے کیا بناتے؟ اس کا نقشہ۔ اچھا، پھر مزید بڑی عمارت بنانی ہوتی تو ماڈل بھی بناتے اس کا، ماڈل بھی بنا ہے نا، ماشاءاللہ۔ تو اب یہ کہ جو والدین اپنی آخرت کی بہتری چاہتے ہیں، اپنی اولاد کو صدقہ جاریہ بنانا چاہتے ہیں، ماشاءاللہ۔ دیکھو آپ ڈاکٹر بناؤ گے تو بھی آپ کو موت آئے گی، یہ پتہ نہیں کہ آپ ڈاکٹری دیکھ سکو یا نہیں دیکھ سکو گے۔ آپ اس کو مطلب یعنی کہ MBA کراؤ گے تو بھی آپ کو موت تو آئے گی۔ اچھا، آپ اس کو CA کراؤ گے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بناؤ گے تو بھی موت آئے گی۔ آپ اس کو پائلٹ بناؤ گے تب بھی موت تو آئے گی، اور یہ ڈگریاں تو بہت دیر میں ملتی ہیں، بہت اس میں کئی سال چاہیے۔ خدا بہتر جانے کہ آپ ان کی ڈگری دیکھ سکو یا نہیں دیکھ سکو۔ اور آخرت کا ان ڈگریوں میں جو 2-4 ڈگریوں کا میں نے نام لیا، آخرت کا کانسیپٹ نہیں ہے، تصور نہیں ہے، کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے۔ جیسے کہ وہ ایک بہت پرانا واقعہ جو مجھے کسی نے سنایا تھا کہ ایک بیچارہ وہ
मुतवस्सितुल हाल शख्स था, नॉर्मल एक आदमी था, तो उसको बड़ा अरमान था कि मेरा बेटा डॉक्टर बने और अमेरिका जाकर डिग्री लाए डॉक्टरी की। तो उसने इधर पढ़ाया, फिर उसको अपना पेट काट के कर्जे करके किसी तरह भी अपने बेटे को हवाई जहाज में चढ़ा दिया, अमेरिका भेज दिया। अमेरिका से पढ़कर वो डॉक्टर आ गया। अब इसने वो सब ये बिल्कुल तैयार होके आ गया, समझे। अब क्लिनिक प्राइवेट खोलना था अमेरिका के डॉक्टर की, तो इस सिलसिले में फिर तरकीब बन गई कि वो अब क्लिनिक खोलेंगे। इसी दौरान उसको बुखार आ गया। बुखार आया, बुखार बढ़ता चला गया, यहां तक कि वो हफ्ते भर के अंदर वो अमेरिका का सनद याफ्ता डॉक्टर जो था वो दम तोड़ गया। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल, आपने ये भी क्लिप देखा, तो जामिया अहमद रजा वाले इसके बारे में इरशाद फरमाएं कि आपने ये क्लिप देखा तो इसमें अमीर अहले सुन्नत बानिया दावत इस्लामी के साथ निगरान शूरा मौजूद हैं। निगरान शूरा ने माशाअल्लाह का लफ्ज कितनी बार इरशाद फरमाया, सोच लें। 4 मरतबा। जामिअतुल मदीना अहमद रजा वाले ये जवाब दुरुस्त ना दे पाए। निगरान शूरा ने इसमें माशाअल्लाह का लफ्ज 3 बार इरशाद फरमाया। आपने इस वीडियो क्लिप को गौर से देखना है, इसमें से किसी भी किस्म का सवाल हो सकता है, ऑडियो में भी वीडियो में भी। तो जो कुछ दिखाया जाए आपने इसको तवज्जो के साथ देखना है। तैयार है? हम अपनी वीडियो क्लिप की तरफ चलें। जी, वीडियो क्लिप दिखाया जाए। इबादत की खुशी में बाज जगह गाने बाजे बजाए जाते हैं, ऐसा करना शरअन गुनाह है। इस सिलसिले में 2 रिवायत पेश खिदमत है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे ढोल और बांसुरी तोड़ने का हुक्म दिया गया है। हज़रत दहाक रहमतुल्लाह ताला अलैहि से रिवायत है, गाना दिल को खराब और रब तबारक व तआला को नाराज करने वाला है। नाते पाक की कैसेटें बेशक चलाएं, मगर उसमें भी आजान और औकात नमाज की रियायत और मरीजों वगैरह की तकलीफ का ख्याल रखना जरूरी है। औरत की आवाज में नात की कैसेट ना चलाएं। शारए आम में जमीन पर इस तरह सजावट करना, परचम गारना जिससे रास्ता चलने और गाड़ी चलाने वाले मुसलमानों को तकलीफ हो, नाजायज है। चरागा देखने के लिए औरतों का बेपर्दा निकलना हराम और शर्मनाक। नीस बापर्दा औरतों का भी मुरब्बजा अंदाज में मर्दों में इख्तिलात यानी मिलजुल इंतहाई अफसोसनाक है। नीस बिजली की चोरी भी नाजायज है। लिहाजा इस सिलसिले में बिजली फराहम करने वाले इदारे से राबिता करके जायज जराए से चरागा की तरकीब बनाइए। नियत कर लीजिए कि शरीयत के दायरे में रहकर जश्न विलादत की खुशियां मनाएंगे। गूंचे चटके फूल महके हर तरफ आई बहार, हो गई सुबह बहारा ईद मीलादुन नबी। गूंचे चटके फूल महके हर तरफ आई बहार, गूंचे चटके फूल महके हर तरफ आई बहार, हो गई बहारा ईद मीलादुन नबी। मरहबा बोलो मरहबा मरहबा, झूम कर बोलो मरहबा। सुभान अल्लाह। सरकार की आमद, मंठार की आमद, सोने की आमद, प्यारे की आमद। जी, जामिअतुल मदीना फैजान बिलाल के तालिब इल्म जो कि नुमाइंदगी कर रहे हैं अपने जामिया की, इस हमारे जामिअतुल मदीना फैजान बिलाल की नुमाइंदगी कर रहे हैं। आप इस्लाम भाइयों ने वीडियो क्लिप गौर से देखा। निगरान शूरा हमें जश्न विलादत मनाना कैसे है इसके मुतालिक मदनी फूल इरशाद फरमा रहे थे। चंद एक रिवायतें आपने बयान फरमाई, वो भी गौर से सुनी होंगी। नाथ खान इस्लाम भाई भी आपने तवज्जो से देखे होंगे, और कलाम कौन सा पढ़ा गया ये भी सुना होगा। मेरा आपसे सवाल ये है कि निगरानी शुरा ने एक रिवायत या एक कौल बयान किया, और वो कौल मैं अर्ज कर देता हूं, आपने ये बताना है ये किसका कौल है। ठीक है, सवाल समझ में आ गया? जी जी जी। गाना दिल को खराब और रब तबारक व तआला
کو ناراض کرنے والا ہے؟ حضرت ضاحک. حضرت ضاحک. آپ کا جواب درست ہے. یہ حضرت سیدنا ضحاک رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے. تو یوں میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جو مرحلہ تھا یہ بھی اپنے اختتام کو پہنچا، اور جیسے کہ پہلے سے ہمارا جامعۃ المدینہ فیضان بلال کامیاب جا رہا تھا، اس سلسلے میں بھی یہ کامیاب رہا. اب ہم اپنے اس آگے والے مرحلے کی طرف چلتے ہیں، اور اس مرحلے کا نام ہے، کون بتائے گا؟ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. آپ سے چند اشارات دے کر آپ اسلام بھائیوں سے سوال کیے جائیں گے. جی پیارے بھائی. جی میٹھے بھائی، الحمدللہ عز وجل ہم اس ایپیسوڈ کو، اپنے اس سلسلے کو، اپنے اس مرحلے کو آگے بڑھاتے ہیں. تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ تمام طلباء اور جتنے بھی حاضرین ہیں اس میں بھرپور طریقے سے حصہ لیں گے. چند سوالات کیے جائیں گے آپ سے، تو ایک خاکہ بناتے ہوئے، ایک ذہن میں خیال کرتے ہوئے آگے بڑھیے گا، اور پھر بوجھیے گا اور بتائیے گا کہ وہ شخصیت کون ہے. سب سے پہلا اس کے اندر جو آپ سے سوال ہے کہ وہ کراچی میں ان کے ایک بھائی کا انتقال ہو گیا تھا، اور ان کے والد گرامی بھی کچھ عرصہ بعد دنیا سے رخصت ہو گئے. ایک نارمل گھرانے میں پرورش پائی، اور یوں وہ اپنی زندگی کو لے کر آگے بڑھتے رہے. دو ہنٹس اور بتائے جائیں گے، پھر اس کے بعد آپ سے پوچھا جائے گا. ابتداً وہ ایک جگہ پر علم دین سیکھنے کے لیے جایا کرتے تھے، اور پھر وہ اس دنیا میں ایک ایسے نام کے ساتھ جانے جانے لگے کہ جس نام کو ہم آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں. کون بتائے گا؟ ماشاءاللہ. تو ہمارے جامعۃ المدینہ کے ان طلباء میں ایک چھوٹے سے طالب علم موجود ہیں. مدینہ آپ کھڑے ہو جائیں. ماشاءاللہ تشریف لے آئیں. اور کون بتائے گا کہ مرحلے میں آپ بتائیں کہ یہ شخصیت کون ہے؟ یہاں آ جائیں اس طرح. جی ارشاد فرمائیں. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ. ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. وہ عظیم ہستی امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی ہیں کہ جو کراچی میں، جسے ہم باب المدینہ کہتے ہیں، باب المدینہ کراچی میں امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی. تو انشاءاللہ عز وجل ہم امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی ہی کی بہت ہی پیاری کتاب نیکی کی دعوت ہم ان کو تحفے میں دیتے ہیں. السلام علیکم. ہم جامعۃ المدینہ فیضان احمد رضا کے طلباء اسلام بھائیوں سے سوال کرتے ہیں، اور اس سوال کے کرنے سے پہلے ہم ان کو کچھ اشارات دیتے ہیں. ملک ہند کے ایک قصبہ میں پیدا ہوئے، ابتداً دینی تعلیم حاصل کی، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کی، اور اس کے بعد حکمت کرتے رہے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حکمت چھوڑ کر اعلیٰ حضرت کے ہو کر رہ گئے. پھر ان کو بر صغیر پاک و ہند کا چیف جسٹس مقرر کیا گیا، اور آخری اشارہ یہ ہے کہ ان کی کتاب فقہ حنفی کی عالم بنانے والی کتاب تھی. نام بتائیں. سبحان اللہ.
ماشاءاللہ. کون بتائے گا؟ آپ بتائیں گے؟ سبحان اللہ. تشریف لائیں. جی شخصیت کا نام ارشاد فرمائیں. محمد امجد علی اعظمی اور ان کی کتاب کا نام ہے بہار شریعت. جی ان کا جواب درست ہے اور ان کی کتاب کا نام کیا ہے؟ بہار شریعت. تو ان کو ہم انشاءاللہ اس درست جواب پر تحفۃً مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب جنت میں لے جانے والے اعمال پیش کرتے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حاضرین اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اب ہم اپنے اس سلسلے کے آخری مرحلے میں چلتے ہیں. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اس مرحلے میں ہم اپنے دونوں جامعات سے ایک مرتبہ پھر سوالات پوچھیں گے. دیکھتے ہیں کہ اس مرتبہ کامیاب کون رہتا ہے. تو جامعہ احمد رضا والوں سے سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کی پہلی وحی کون سی تھی؟ سورہ علق. ماشاءاللہ. ان کا جواب درست ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت سے پہلے کتنے تجارتی سفر فرمائے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے قبل 3 تجارتی سفر فرمائے. آپ کا جواب درست ہے. جامعہ احمد رضا والوں سے سوال یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کل کتنے بیٹے تھے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے 3 بیٹے تھے. ان کا جواب درست ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی باندیوں کی تعداد کتنی تھی؟ ایک باندھی تھی. دوبارہ سوچ لیں. ایک باندھی تھی. آپ کا جواب درست نہ ہوا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی باندیوں کی تعداد 4 تھی. غلطی ہوئی. جامعۃ المدینہ فیضان احمد رضا والوں سے ہمارا سوال یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں آنے کے بعد کہاں قیام فرمایا؟ ابو ایوب انصاری کے گھر پہ. ان کا جواب درست ہے. جی ہمارے سلسلے کا آخری مرحلہ اور اس کا تیسرا سوال جامعۃ المدینہ فیضان بلال کی نمائندگی کرنے والے طلباء اسلامی بھائیوں سے کہ آپ یہ ارشاد فرمائیں، مسجد قباء جس سے متعلق آپ پہلے مرحلے میں جواب دے چکے ہیں، یہ مدینہ منورہ سے کتنے فاصلے پر ہے؟ 3 میل کے فاصلے پر. آپ کا جواب درست ہے. مسجد قباء جو کہ ہجرت کے پہلے سال تعمیر ہوئی، یہ مدینہ منورہ سے 3 میل کے فاصلے پر موجود ہے. اب جامعۃ المدینہ فیضان احمد رضا والوں سے سوال ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کیا تھی؟ 53 سال تھی. آپ کا جواب درست ہے. جی جامعۃ المدینہ فیضان بلال کی نمائندگی کرنے والے طلباء اسلام بھائیوں سے میرا اگلا سوال یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ازواج میں سے ہر ایک کا کتنا مہر مقرر رکھا؟ اللہ عالم.
آپ اس سوال کا جواب نہ دے پائے، اس سوال کا جواب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ازواج مطہرات کا حق مہر 500 درہم رکھا، غلطی ہوئی۔ اب الحمدللہ سجل جامعۃ المدینہ فیضان احمد رضا والوں سے سوال ہے، اور انتہائی آسان سوال ہے، موقع بن رہا ہے آپ کے لیے، اور یہ وہ لمحات ہیں کہ اس وقت یہ تمام طلبہ اور حاضرین بھی یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آخر کون سی جامعہ اول پوزیشن لینے والی ہے۔ سوچ کر جواب دیجئے گا، تیار ہے نا آپ؟ ماشاءاللہ۔ اصحاب صفا کون تھے؟ مسجد نبوی کے برابر میں چھوٹی سی جگہ تھی جہاں پر اصحاب کفا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرتے تھے۔ ان کا جواب درست ہے۔ آخری سوال آخری مرحلے کا جامعۃ المدینہ فیضان بلال کی نمائندگی کرنے والے طلباء اسلام بھائیوں سے یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کل کتنی شہزادیاں تھیں، ان کے نام کیا کیا ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں تھیں، حضرت فاطمہ، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ۔ آپ کا جواب درست ہے۔ تو یوں یہ الحمدللہ عزوجل جامعۃ المدینہ فیضان احمد رضا والے اپنے اس بہترین مقابلے کے اندر معلوم ہوتا ہے کہ اول پوزیشن حاصل کر چکے۔ تو آئیے ہم باقاعدہ تصدیق کر لیتے ہیں۔ جی میٹھے اسلام بھائی، آپ کیا بتاتے ہیں اس بارے؟ اسلام بھائی، آج کا ہمارا سلسلہ جس کا نام ہے سوال علم کی چابی ہے، اور اس سلسلے کے ہمارے آخری مرحلے تک جو ہمارے پاس سکور پہنچے ان کے مطابق اس پہلے آخری مرحلے کا سکور بتا دوں، اس کے بعد ہماری آج کی ونر جامعہ کون سی ہے انشاءاللہ اس کا اناؤنس کیا جائے گا۔ اس ہمارے آخری مرحلہ جس کا ہمارا نام تھا کامیاب کون ہوگا، کامیاب کون ہوگا، تو اس کے اندر 5 سوالات دونوں جامعات سے کیے گئے۔ فیضان بلال نے 5 میں سے 3 کے جواب دیے اور ان کے نمبر ہوئے 15، جبکہ ہمارے جامعۃ المدینہ فیضان احمد رضا نے 5 میں سے صرف 5 ہی کے جواب درست دیے، اور یوں ان کے اس مرحلے میں کل نمبر ہوئے 25۔ اس مرحلے میں یہ کامیاب رہے، مگر یہ دیکھنا باقی ہے کہ اس سلسلے میں کون کامیاب رہا۔ تو آئیے ہم مکمل سکور دیکھتے ہیں۔ اس سلسلے کے پہلے مرحلے میں ہمارے جامعۃ المدینہ فیضان بلال کی نمائندگی کرنے والے اسلامی بھائیوں نے 5 میں سے 4 سوالات کے جواب درست دیے اور یوں ان کے نمبر ہوئے 20، جبکہ ان کے لیے جو دوسرا مرحلہ تھا ان میں سے 5 میں سے 3 سوالات کے جوابات درست دیے اور یوں ان کے نمبر ہوئے 15، جبکہ جو بھرپور دلکشی لیے ہوئے ہمارا ایک مرحلہ تھا ویڈیو سوالات پہ مشتمل، اس کے اندر انہوں نے درست جواب دیا اور یوں ان کے 5 نمبر وہاں ملے، جبکہ آخری مرحلہ جس کا نام تھا کامیاب کون ہوگا، اس کے اندر انہوں نے 3 سوالات کے درست جواب دیے اور یوں ان کے نمبر ہوئے 15، تو ٹوٹل ان کے نمبر بنے 55۔ اور فیضان احمد رضا نے پہلے مرحلے کے اندر 3 سوالوں کے درست جواب دیے اور ان کو ملے 15 نمبر۔ ان کے لیے جو دوسرا مرحلہ تھا
اس میں انہوں نے 2 سوالوں کے درست جواب دیے اور یوں ان کے نمبر ان کو ملے 10. ویڈیو سوال کا جواب یہ نہ دے پائے، اس میں ان کو کوئی نمبر نہ ملا. جبکہ آخری مرحلہ جو تھا کامیاب کون ہوگا، اس میں انہوں نے واقعی کامیابی حاصل کی. 5 کے 5 درست جواب دیے اور یہ ان کو نمبر ملے 25 اور ان کا اس لحاظ سے مجموعی سکور ہوا 50. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کامیاب کون ہوا. آج کے ہمارے اس سلسلہ کے ونر جامعہ ہے جامعۃ المدینہ فیضان بلال. جی پیارے بھائی، الحمدللہ سوجل اب ہمارے سلسلے کا اختتام ہوا چاہتا ہے اور اب وہ مرحلہ ہے کہ جس میں ہم اپنے سلسلے کے اندر شرکت کرنے والے طلباء کو انعامات دیں گے. تو آج کا سلسلہ بہت اچھا رہا جس کے اندر جامعۃ المدینہ فیضان بلال کی جانب سے شرکت کرنے والے طلباء نے اول پوزیشن حاصل کی اور وہ طلباء جو بظاہر اس مقابلے میں آگے نہ بڑھ سکے، ہم ان کی بھی حوصلہ افزائی کے لیے ان کو مقتدی المدینہ کی شائع کردہ کتاب اصلاح اعمال تحفے میں پیش کرتے ہیں. سبحان تو اللہ باقاعدہ ان تینوں اسلامی بھائیوں کو جو جامعۃ المدینہ احمد رضا کی جانب سے اس میں حصہ لے رہے تھے، ان کو یہ کتاب اصلاح اعمال پیش کی جاتی ہے. مدینہ تشریف لیں. عمل کا جذبہ عطایا الہی، عمل کا. اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ان طلباء نے بھرپور کوشش کی اور اس میں حصہ لیا. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آئندہ جو آنے والے سلسلے ہیں اسی طرح علم دین کا ذوق رکھتے ہوئے کوشش کریں گے اور ان سلسلوں میں بھرپور حصہ لیں گے انشاءاللہ. پیارے اسلام بھائی، ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہو سکتا ہے یہ سوچ رہے ہو کہ یہ عجیب سلسلہ ہے جس میں بظاہر کامیاب نہ ہونے والے طلباء کو، جامعہ کو تحائف دیے جا رہے ہیں، لیکن جن کو کامیابی نصیب ہوئی اور جو کامیاب ہوئے ان کو کیا دیا جائے گا. تو میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم ان طلباء اسلامی بھائیوں کو بھی تحفہ دیں گے، مگر چونکہ یہ کامیاب ہو چکے ہیں اور یہ کامیابی حاصل کر کے ہمارے اس سلسلے کے اگلے مرحلے میں پہنچ چکے ہیں، تو ہم ان کے لیے اگلا مرحلہ اس میں ان کو شرکت کی دعوت کا کارڈ پیش کریں گے. تو میں جامعۃ المدینہ فیضان بلال کے طلباء اسلامی بھائیوں کے ذمہ دار کو عرض کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا یہ دعوت نامہ قبول فرمائیں. عمل کا جذبہ عطایا. جی میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اگلے سلسلے تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ابھی جو آپ نے سلسلہ ملاحظہ فرمایا، اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 0312-492-1389 اور 0301-2612-176 پر SMS یا feedback@madanichannel.tv پر میل کر سکتے ہیں.